لگے. کیا مطلب تھا اس کا؟ یعنی اس طرح نہیں ہے پیش کرنے کہ انسان جس کے پاس کوئی کام ہی نہیں ہے جہاں دیکھا رونے لگا، ایسا نہیں ہے امام سجاد. میں نے ابھی عرض کیا کہ 100 گھروں کی پرورش کر رہے ہیں، دعاؤں کا ثمرہ ایسا پیش کیا ہے جہاں کسی کے پاس نہیں ہے. ایک شخص مدینے میں آیا کہتا انا رجل غریب، میں مرد غریب ہوں. امام سجاد نے جملے کو سنا، قریب آئے، کہ تم غریب ہو؟ انی غریب الوطن. کہا ہاں. کہ یہ بتاؤ اگر تم یہاں مر جاؤ تو تمہیں غسل و کفن ملے گا یا نہیں ملے گا؟ اس نے چہرے کو دیکھا کہ کیسی باتیں آپ کر رہے ہیں، یہ مسلمانوں کا شہر ہے، یہ مسلمانوں کا شہر ہے، یہاں مسلمان بستے ہیں، کیسے مجھے غسل و کفن نہیں ملے گا؟ کہا پھر اپنے آپ کو غریب نہ کہے. ذرا سا موقع ملا فوراً ذہن کو موڑ دیا کربلا کی طرف. یہ کیا ہے؟ یہ عزاداری کا ہنر سکھایا جا رہا ہے، یہ عزاداری کا طریقہ بتایا جا رہا ہے. ذرا سا موقع. کتنی سخت ذمہ داری ہماری اور آپ کی. کبھی ہم نے ذمہ داری کو ادا کیا؟ مجلسوں پر پابندی ہو گئی، یہ ہو گئی، وہ ہو گئی. مجلسوں پابندی لگ سکتی ہے، عزا پر پابندی کیسے لگے گی؟ وہ مجلس 1 گھنٹے کی ہوگی 1 گھنٹے کی ہو جائے گی، آدھے گھنٹے کی ہوگی آدھے گھنٹے کی ہو جائے گی، نہیں ہوگی نہ صحیح. لیکن عزا پر پابندی کیسے لگے گی؟ عزا اسی وقت ختم ہوگی جب دنیا سے عزادار ختم ہو جائیں. یہ اور بات ہے کہ ہمیں عزا کا طریقہ آئے یا نہ آئے، وہ دوسری منزل ہے. لیکن عزائے حسین اسی وقت ختم ہو سکتی ہے جب دنیا سے عزادار مٹ جائیں. جی نہیں، اس وقت بھی ختم نہیں ہوگی. حسین کو رونے والے جن بہت ہیں، حسین کو رونے والے فرشتے بہت ہیں، حسین کو رونے والی کائنات کی اشیاء بہت ہیں. پتھر اٹھاؤ گے تو روئے گا. یہ امام سجاد اس غم کے مقابلے میں ذمہ داری بتا رہے ہیں، اس غم کے مقابلے میں طریقہ سکھا رہے ہیں، کیونکہ اتنی بڑی نعمت ہے پروردگار کی یہ کربلا. اسے میں نعمت کیوں کہہ رہا ہوں؟ یہ تو مصیبت ہے. جی نہیں، اگر آپ اس کو ایک جہت سے دیکھیں گے تو نعمت ہے. کس کی نظروں سے دیکھیں گے یہ نعمت دکھائی دے؟ سنا ہے آپ نے اس سے پہلے یا نہیں؟ کس کی نظروں سے دیکھیں ہم کربلا کہ ہمیں کربلا خوبصورت دکھائی دے؟ کربلا ہم اور آپ کے ذہنوں کو قریب کر رہے ہیں. کربلا ہمیں جمیل نظر آئے. کس کی نظروں سے دیکھیں؟ کربلا اور جمیل. کربلا میں مصیبتیں ہیں، امتحانات ہیں، مشکلات ہیں، سختیاں ہیں، اور آپ اسے خوبصورت اور جمیل کہہ رہے ہیں. جی کس نے کہا؟ کسی خطیب کی مجال ہے جو یہ کہہ دے؟ کسی مورخ کے قلم میں طاقت ہے جو یہ لکھ دے؟ کون کہہ سکتا ہے؟ جو سب سے پہلا عزادار. کیسے کہا؟ ابن زیاد نے آنکھوں میں آنکھیں ڈالیں اور کہتا ہے کیف رأیت صنع اللہ بأخیک. جناب زینب سلام اللہ علیہ سے کہتا ہے تم نے اللہ کے کام کو بھائی کے ساتھ کیسا پایا؟ جناب زینب نے کیا جواب دیا؟ ما رأیت الا جمیلا. میں نے کچھ دیکھا ہی نہیں سوائے جمیل کے، سوائے خوبی کے. کچھ نظر ہی نہیں آیا مجھے. کہاں؟ کربلا میں، جہاں علی اکبر کے سینے پر برچھی لگی، جہاں عباس کے بازو قلم ہوئے، جہاں قاسم کی لاش پامال ہو گئی، جہاں علی اصغر کان سے اس کان تک ذبح کر دیے گئے، جہاں لاش حسین پامال ہو گئی. لیکن ثانیہ زہرا کہتی ما رأیت الا جمیلا. جناب زینب جی تاریخ میں ما رأیت الا جمیلا. وہ بھی کس سے؟ ابن زیاد کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کے علی کی بیٹی بول رہی ہے ما رأیت الا جمیلا. وہ ایک قوم تھی جس پر پروردگار عالم نے قتال کو لکھا تھا، انہوں نے اپنی ذمہ داری کو پورا کیا، پروردگار کی بارگاہ میں پہنچے، بولا الی آخر. لیکن سوال یہ ہے جمیل کہہ کیوں رہی ہیں؟ قتل حسین جمیل نہیں ہے، یہ درست ہے، لیکن نتیجہ جمیل ہے، مقصد بڑا جمیل
مقصد کیا تھا؟ یزید دین کو مٹانا چاہتا تھا، یزید نام پیغمبر کو فنا کرنا چاہتا تھا، یزید دین الہی کو تباہ کرنا چاہتا تھا۔ اب یہ موضوع نہیں ہے، ورنہ عرض کرتا آپ کے سامنے، یزید نے 3 سال حکومت کی ہے اور 3 کارنامے انجام دیے۔ پہلا کارنامہ قتل سید الشہداء، دوسرا کارنامہ مدینے کی تاراجی۔ آپ کو معلوم ہے مدینے میں کیا حشر ہوا ہے؟ 3 دن کے لیے مدینہ حلال کر دیا گیا، کعبے پر آگ برسائی گئی۔ تیسرا کارنامہ، 3 بڑے کارنامے اس کے۔ یہ سب کیوں ہو رہا تھا؟ مدینہ نزول وحی کی جگہ ہے، مکہ نزول وحی کی جگہ ہے۔ کیوں برباد کرنا ہے؟ تاکہ مٹ جائے، دین کا نام نہ رہ جائے۔ حسین نے کہا کیا سوچتا ہے تو؟ کیا سوچتا ہے تو دین محمد کو مٹا دے گا میرے ہوتے ہوئے؟ یہ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ دین مٹ جائے پروردگار کا، ہو ہی نہیں سکتا۔ میں بچاؤں گا اس دین کو، اور دین کو اپنی قربانی سے بچا لیا۔ اسی کو زینب دیکھ رہی ہے، اسی کو ثانیہ زہرا دیکھ رہی ہیں کہ میں نے سوائے خوبی کے کچھ نہیں دیکھا۔ خوبی کیا ہے؟ باطل کا مقصد فنا ہو گیا، میرے بھائی کی قربانی امر ہو گئی۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد اور آل اس کیسے بچا رہے امام سجاد؟ اس مقصد کو گھر کی 4 دیواریوں سے باہر نکالا۔ تم کیسے روک لوگے؟ مجلسیں نہ ہونا ایک دوسرا مسئلہ ہے، عزا ختم ہو جائے سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ کتنی بڑی ذمہ داری ہے۔ آفس میں ہم بیٹھے ہیں، کبھی ایسا ہوا ہمارے ساتھ؟ آپ کے ساتھ خدا کرے ہوا، میرے ساتھ تو مجھے تو یاد نہیں کہ پانی آیا ہو، ہمارے سامنے ہمارے دوسرے دوست بیٹھے ہوں جو غیر مذہب کے ہیں، پانی آیا ہو اور ہم اس پانی کو دیکھ کے روتے روتے پانی کو رکھ دیں۔ یہ ہے عزا، یہ ہے تبلیغ عزا۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم بنام عزا برعکس تبلیغ کر رہے ہوں۔ کہنا نہیں چاہ رہا تھا، یہاں تک بات آ گئی ہے۔ اب محرم کے نام پر آمادگی کیسی؟ محرم کے نام پر تیاری کیسی؟ محرم کے نام پر بازاروں میں جانا کیسا؟ کیا میرے بزرگ بھول گئے ان چیزوں کو کہ پرانے کپڑے رنگ کر کے پہنائے جاتے تھے؟ فاطمہ کا گھر اجڑ گیا، تمہیں تیاری کی لگی ہے؟ یہ برس تبلیغ تو نہیں ہے کہیں، یہ خلاف مقصد کربلا تو نہیں ہے کہیں۔ مقابلے میں ذمہ داری کیا ہے نعمت کی؟ غم کو غم رکھنا ہے۔ میں اس سے زیادہ عرض نہیں کر پاؤں گا۔ غم کو غم رکھنا ہے، غم کا سارا ڈیکوریشن ایسا ہو جس سے غم طاری ہو۔ بازار بے جملے کیسے کہوں آپ کے سامنے، بازار والے یہ نہ کہنے پائیں، نہیں اب جملہ نکل رہا منہ سے آپ کے، یہ نہ ہو کہ وہ مقایسہ کریں کسی دوسری چیز سے محرم کا کہ اس سے زیادہ فائدہ ہمارا یہاں ہوتا ہے۔ یہ کیا چیز ہے؟ اصل یہ ہے جو عزاداری کو نقصان پہنچا رہی ہے، جو چیز اصل یہ ہے جس سے عزاداری پر حرف آ رہا ہے۔ امام سجاد پانی دیکھ کر کے رو رہے تھے باپ کے نام پر، اور ہم نئے کپڑے سلا رہے ہیں ان کے باپ کے نام پر، اور پھر اس کے بعد کہ ہم عزادار ہیں۔ دیکھ رہے ہیں آپ؟ یہ ہے ذمہ داری۔ کیا ہو رہا ہے اس سے؟ کوئی فرق نہیں پڑے گا کپڑا لے لینے سے، لیکن ہوگا کیا؟ وہی جملہ جو آپ آج رائج ہو رہا ہے چاروں طرف، وہی ہوگا کہ انہیں محرم کے آنے کی خوشی ہوگی۔
ذمہ داری کو محسوس کریں، اس ذمہ داری کو محسوس کریں. صرف مالی تعاون کر دینا کافی نہیں ہے، اپنے کردار کا تعاون کرنا پڑے گا کربلا کے ساتھ، اپنی سیرت کا تعاون کرنا پڑے گا کربلا کے ساتھ، اپنے نفسانی خواہش کو کچلنا پڑے گا کربلا کے لیے. بس میرے عزیزو، وقت زیادہ ہو گیا، بات کو روک رہا ہوں، لیکن بالآخر جس سے جو تعاون ممکن ہے کربلا کے لیے انجام دے گا. یہ صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد. پروردگار عالم جتنی بڑی نعمت دیتا ہے اتنا ہی عظیم مواخذہ اس کی جانب سے ہے. سب سے بڑی نعمت ہمارے پاس یہ ہے جو آج موجود ہے. ہمیں اندازہ نہیں ہے کہ یہ کتنی بڑی نعمت ہے. کبھی سوچئے اس کو بیٹھ کر کے. ایک ہلکا سا اعلان بھی نہیں، پوچھتے ہوئے پورا سال جو پلان بنتا ہے استکباری طاقتوں کی طرف سے دین کو نابود کرنے کا، ایک محرم اسے ختم کر دیتا ہے. دیکھ رہے ہیں؟ اگر صحیح سے محرم اور سفر پر عمل ہو جائے تو استکباری طاقتوں کو سانس لینا دوبھر ہو جائے. سانس لینا. اور اس شخص نے کیا کہا تھا جس نے اتنا بڑا کارنامہ انجام دیا؟ ائمہ طاہرین کے بعد اتنا بڑا کارنامہ نظر نہیں آتا. اس نے کیا کہا؟ اس نے یہ نہیں کہا کہ یہ ہماری سیاست کا نتیجہ ہے، اس نے یہ نہیں کہا کہ یہ ہماری فراست کا نتیجہ ہے، اس نے یہ نہیں کہا کہ یہ ہمارے دوستوں کا نتیجہ ہے، بلکہ یہ آواز دیتا ہے میرے پاس جو کچھ ہے وہ محرم و سفر کا نتیجہ ہے. غم حسین ہے جو ائمہ طاہرین نے. اس پر میں نے عرض کیا کہ بہت چیز چاہیے اسے بیان کرنے کے لیے، اور بہت سے چیز نکات اس کے اندر ہیں. ایک تو یہی رخ تھا جو میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں. امام سجاد نے